انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے جو کہا اس کو کرنا عبادت ہے، اور اللہ نے جو کہا اس کو نہ کرنا یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ اور اللہ نے جن جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ان کاموں کو کرنا بھی گناہ ہے، چاہے وہ انسان پرسنل لائف میں گناہ کا کام کرے یا جماعت کے ساتھ گناہ کا کام کرے، اکیلے میں کرے، لوگوں میں کرے، بازار میں کرے، تجارت میں کرے۔ رب نے جو کام کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس کام کو انسان کہیں بھی جا کے کرے وہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ گناہوں کے اثرات انسان کی زندگی پر، دنیا کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور اس کی خبر کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اس کے آخرت کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ جیسے انسان زندہ ہے، اس کے سامنے بادام رکھا گیا، بادام کھاتا ہے، پستہ رکھا گیا، پستہ کھاتا ہے، تو پستہ کھانے پر، بادام کھانے پر اس کا اثر اس کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے کہ بادام کھانے سے انسان کا میموری پاور بڑھتا ہے، طاقت آتی ہے۔ ایسے ہی پستہ کھانے سے جو طاقت اس کو آتی ہے وہ آتی ہے، اور ویسے ہی انسان کے سامنے زہر رکھا گیا، زہر وہ پیتا ہے، زہر وہ کھاتا ہے، تو اس کا اثر بھی انسان کے جسم میں محسوس ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی زہر کھا لے، دوا پی لے تو وہ مر جائے گا۔ تو جس طرح چیزوں کے اثرات انسان کے جسم پر ہوتے ہیں، ویسا ہی اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر پڑتا ہے۔ اگر انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کی دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کے برزخ کی زندگی پر بھی، خبر کی زندگی پر بھی پڑتا ہے، اور اس کے آخرت کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ انسان یہ گناہ اکیلے میں جا کے کرے، چھپ کے کرے، کہیں بھی کرے، لیکن گناہ کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کچن روم میں الگ سے جا کے بادام کھائے یا سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کھائے، لیکن اثر تو اس کے جسم پہ ہوتا ہی ہے، کیسے بھی وہ کھائے۔ ویسا ہی زہر اگر اکیلے میں پیے، جماعت میں پیے، لوگوں کے سامنے پیے، اس کا تو اثر ہوتا ہی ہے۔ ویسے جو آدمی جو غلطی کرے گا اس کا اثر اس کے ذات پہ ہوگا، اس کے ذات پہ دکھے گا، اور اس کے ذات پہ دنیا میں بھی دیکھے